like video, share video and subscribe our channel. آگے اللہ تبارک و تعالی اللہ نے جو گھر بنایا سب سے پہلے دنیا میں بیت اللہ کی خصوصیات ان آیتوں میں بتا رہے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ پھر بیت اللہ کی خصوصیت اور فضیلت کو بیان فرمایا کہ زمین میں سب سے پہلی عبادت گاہ ہے، پہلا عبادت کا گھر ہے کعبۃ اللہ۔ اس میں اہم نشانیاں ہیں جن میں مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کرتے تھے۔ زمزم کا کنواں اور زمزم کا وہ پانی ہے جو حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بیٹے حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے نکلا تھا۔ اور حتیم مکے کے اندر، کعبے کے اندر حتیم کا جو حصہ ہے، جو کعبے کے اندر کا ہی حصہ ہے، اس وقت سہولت نہ ہونے کی وجہ سے اسے کعبے کے باہر رکھ دیا تھا اور اس کی نشانی رکھ دی گئی تھی کہ وہ بھی کعبے کے اندر کا حصہ ہے، داخل ہے۔ جو شخص حرم میں داخل ہو جائے اسے امن ملے گا، اسے امن حاصل ہوگا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ پھر اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے حج کے فرض ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ جو شخص سفر حج وغیرہ کے اخراجات برداشت کر سکتا ہے، یعنی حج کو جانے کی طاقت رکھتا ہے، صاحب نصاب ہے، جس کے اوپر بھی اللہ نے حج کو فرض کر دیا، اور وہ جانے آنے کے پورے اخراجات اور اس کے جانے کے بعد اس کے اہل و عیال کے سارے اخراجات کا برداشت کرنے کی طاقت اس کے پاس ہے، تو اپنے پیچھے اپنے اہل خانہ کا گزر بسر وہ کر سکتا ہے، تو اس آدمی پر اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے۔ تو وہ آدمی ارادہ کرے اللہ کے گھر کو جانے کا اور حج کا، اور وہاں قیام کا بھی خرچ اس کے پاس ہو۔ مکے میں جانے کے بعد وہاں کسی کا محتاج نہ بنے، وہاں کسی کے سامنے ہاتھوں کو نہ پھیلائے، بلکہ وہاں کا خرچ بھی رہنے کا، کھانے پینے کا اور قربانی کا وغیرہ۔ اگر عورت ہو، آنے والی حاجن عورت ہو، تو محرم بھی اس کے ساتھ ہونا ضروری ہے، کہ بغیر محرم کے عورت کو دینی فریضہ بھی ادا کرنے کی اجازت نہیں ملتی۔ جب دینی فریضے کے ہی لیے عورت کو محرم کے ساتھ جانے کی اجازت ہے، محرم کو رکھنا ضروری ہے، چاہے وہ باپ ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، یہ لوگ اس کے محرم بنتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ محرم کو رکھے۔ ایسے شخص پر فرض حج ہو جاتا ہے۔ فریضہ حج ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان آیتوں میں، جن میں شروع آیت میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، تو ہمارا محبوب مال، ہماری محبوب چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، جس کو ہم محبوب رکھتے ہیں۔ اب دنیا کے اندر انسان کو مال اور پیسہ، جائیداد، یہ بہت محبوب چیز ہے، تو اپنی محبوب چیز میں سے اللہ چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اس کو خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں دیا جائے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی نے جب ان آیتوں کو سنا، جب یہ آیتیں اللہ کے نبی نے صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اللہ کا یہ حکم پیش کیا، تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کے پاس جو عمدہ سے عمدہ مال تھا، بہترین باغ ان کے پاس تھا، سب سے قیمتی باغ، اس وقت کی اس کی ویلیو بہت زیادہ تھی، ہے نا۔ ہم دیکھتے ہیں زمینوں کی ویلیو، جائیداد کی ویلیو اور جنگلوں کی ویلیو کو دیکھ کر ہم خریدتے ہیں تاکہ چند سالوں میں اس کو لینے کے بعد ہم بھی بڑے فائدے میں رہ جائیں۔ تو ایسا بڑا قیمتی اور ویلیو والا باغ ان کا تھا، اس سے مہنگا باغ مکے کی سرزمین پر کوئی اور نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اللہ کا یہ حکم آیا ان کے سامنے، اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور اللہ کے نبی کے حوالے اس باغ کو کر دیا۔ اے پیارے آقا، اللہ کے نبی، جیسے ہی ان آیتوں کو ہم نے سنا تو یہ باغ مجھے بہت زیادہ پسندیدہ ہے، میرے بہت زیادہ میں اس سے محبوب رکھتا ہوں،
لیکن ان آیتوں کے سننے کے بعد میں اس چیز کو اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے آپ کے حوالے کرتا ہوں، چاہے آپ اسے بیچیے یا کوئی اور مصرف میں اس کو خرچ کیجیے، یا آپ اس کے مالک ہو جائیں گے، آپ اس پر پورا تصور مالک حقدار رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے جب دیکھا انہوں نے اپنی پیاری چیز، محبوب چیز اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ اس کو تم اپنے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کرو، قریبی رشتہ داروں کو اس کے حصہ دار بناؤ، تاکہ تمہارے جو قریبی رشتہ دار ہیں، تمہارے جو قریبی اقربا ہیں، وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ اگر تم ان میں اس مال کو یا اس کی آمدنی کو تم ان کے درمیان تقسیم کرو۔ وآتی ذی القربى حقہ والمسکین، تو ہمارے قریبی رشتہ داروں میں جو زیادہ غربت رکھتے ہیں، محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان تک ہمارا مال پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس میں بھی یہ دیکھیے کہ وہ غریب آدمی مومن ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے، صوم و صلات کا، نماز روزے کا پابند ہونا چاہیے، دینی شرائع کا احکامات پر چلنے والا چاہیے۔ اور ایسے مگر بہت سارے غریب غربت میں ایسے نکلتے ہیں لیکن نماز روزے کے پابند نہیں ہوتے، نماز روزے کا اہتمام نہیں کرتے، بددینی کے اندر زندگی گزارتے ہیں، شراب کباب کے اندر، اس طرح رمضان کا مہینہ بھی آتا ہے تو اس کا بھی احساس نہیں ہوتا، نہ نمازوں کا اہتمام، نہ روزوں کا اہتمام، نہ رمضان کی قدر ان کے اندر ہوتی ہے۔ ایسے غریبوں کو دینے کی گنجائش نہیں ہے۔ کافر نہ ہو، مسلمان ہونا چاہیے۔ غریبوں کو دینے میں بھی، رشتہ داروں کو دینے میں بھی کیا ہے، ان کا یہ شرط لگائی گئی کہ وہ مسلمان ہو، دیندار ہو، صوم و صلات کے اور دینداری کے پابند ہوں۔ کافر ہے، مشرک ہے یا دیندار نہیں ہے تو ان تک ان کو دینے کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی، راستہ نہیں نکلتا۔ اس لیے ان باتوں کو مد نظر رکھیے۔ اور بنی اسرائیل نے، اللہ نے ہر چیز کو حلال کر دیا۔ جیسے ان کے زمانے میں اونٹ بھی حلال تھا، اونٹنی کا دودھ بھی حلال تھا، لیکن بعد میں ہم کہتے ہیں کہ ہماری شریعت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میل کھاتی ہیں، دونوں کی شریعت کی باتیں قریب کی ہیں، تو ہماری شریعت بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کی شریعت بھی قریب کی ہے کہ ہم بھی ابراہیمی ملت پر قائم ہیں، ملت ابراہیمی ہمارا شیوا ہے، ہم بھی اس دین پر چل لیتے ہیں، ملت ابراہیمی پر ہمارا چلنا ہے۔ تو یہ بات سننے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو ملت ابراہیمی میں اونٹ حرام تھا اور اونٹنی کا دودھ حرام تھا، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام انہی کے نسل سے تھے، انہی کے خاندان اور انہی کے سلسلے سے تھے کہ انہوں نے ایک مرتبہ منت مانگ لی تھی کہ ان کے کولہے میں سے لے کر ران تک جو پٹھا جاتا ہے، جو ران تک کی جو رکھ جاتی ہے، اس میں بہت شدید تکلیف ہوتی تھی۔ تو اس وقت حضرت یعقوب نے اس دور میں ان کی شریعت میں اس طرح کی منت مانگنا اور اس طرح کی نیاز کرنا جائز تھا، تو انہوں نے یہ منت مانگی تھی کہ اللہ نے اگر میرے اس درد کو کم کر دیا، میرے اس پاؤں کی تکلیف کو کم کر دیا، تو میں اونٹ کا گوشت جو میرے نزدیک بہت مرغوب چیز تھی، اونٹ کا گوشت بہت پسند سے کھاتے تھے، تو وہ مرغوب چیز میں چھوڑ دوں گا اور اونٹنی کا دودھ پینا بھی چھوڑ دوں گا۔ تو انہوں نے اپنے لیے یہ منت مانگ لی تھی، تو اس وقت چند دنوں کے بعد اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کی منت کو اللہ نے قبول فرما لیا۔ تو انہوں نے اس کے بعد، اس تکلیف کو دور ہونے کے بعد، اس بیماری کے چلے جانے کے بعد، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ پینا چھوڑ دیا، اپنے لیے اس کو ناجائز کر لیا۔ لیکن بعد میں دیکھا دیکھی ان کے خاندان کے افراد، ان کے خاندان کے لوگوں نے بھی یہی سمجھا شاید اونٹ کا گوشت جائز نہیں ہے اور اونٹنی کا دودھ پینا جائز نہیں ہے، اسی سلسلے کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے اوپر وہ چیز حرام کر دی۔ تو اللہ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، اللہ نے بنی اسرائیل کے لیے ہر چیز کو حلال کر دیا تھا، الا ما حرم، مگر وہ جس کو انہوں نے اپنے لیے حرام کر دیا۔ تو اس طرح لوگ کیا ہے، اونٹنی کا دودھ اور اونٹنی کا گوشت حرام کر دیا۔ بعد میں چل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ اونٹ کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں اور اونٹنی کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے، تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی منافات نہیں ہے۔ تو اس طرح ان کی ایک منت تھی، اس وقت اس دور میں وہ منت مانی جا سکتی تھی، اس کی اجازت تھی، ویسی نیت انہوں نے کر کے
اپنی بیماری کی تکلیف کو دور ہونے پر انہوں نے اپنے لیے، یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے وہ حرام کر دیا۔ اب ہماری شریعت میں ایسی منتیں جو اللہ نے حلال کیا ہے چیزوں کو جائز قرار دیا ہے، ایسی چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتے۔ ہاں اگر ہم کوئی جائز منت مانگنا چاہتے ہیں، جائز نیت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نیت کریں کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں فلاں اتنے رکعت نفل پڑھوں گا، اتنے روزے رکھوں گا، اتنا صدقہ وغیرہ خیرات کروں گا، یا اتنے مسکینوں کو اور غریبوں کو کھانا کھلاؤں گا۔ اس طرح کی نیتیں مانگنا، منتیں مانگنا ہماری شریعت میں جائز ہیں۔ اس لیے ناجائز منتیں مت مانیں، فلاں جا کر چادر چڑھاؤں گا یا فلاں جا کر یہ کروں گا۔ اس طرح کی جو ناجائز منتیں ہیں، ایسی ناجائز منتوں کو مت مانگیں، بلکہ جائز منتیں ہیں، نفلی عبادتیں ہیں، نفلی صدقہ و خیرات ہیں، اس طرح کی نیتیں ہم کر سکتے ہیں۔ اور ایک آیت میں حج کے فریضے کا حکم دیا گیا، جس کے اوپر بھی اللہ کی عبادت، فریض حج اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، ایسا بھی حج کا فریضہ بھی ایک اہم رکن ہے، جو مالداروں پر اللہ نے جن کو سرمایہ دار بنایا ہے، جن کو مالک نصاب بنایا ہے، جن کے پاس سارے انتظامات کا اہتمام ہوتا ہے، وہ ایسے لوگوں پر فریض حج کی ادائیگی ضروری ہے۔ اس کے ادا کرنے میں کوتاہی اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن اہل سنت والجماعت کے چہرے سفید ہوں گے اور اہل بدعت کے چہرے سیاہ ہوں گے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر اور صحابہ اور اجماع امت کے مسائل پر جو جمے رہے گا، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کو روشن بنائے گا، ان کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، نورانی ہوں گے۔ اور جو بدعات و خرافات کے اندر مبتلا ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی نشانی یہ بتائی کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے، برے ہوں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو ایک بہترین خطاب سے نوازا ہے، بہترین لقب عطا فرمایا ہے۔ یہ ایسی امت محمدیہ ہے جس کے بارے میں آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سے وہ ہم کلام ہوئے، اللہ سے انہوں نے بات چیت کی، تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اتنا قریب اللہ کا ہوں، میرے سے زیادہ کون قریب ہوگا اللہ سے، کہ مجھے اللہ نے اپنے بات چیت سے، اپنے ہم کلام ہونے سے، گفتگو سے شرف بخشا۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ پوچھ لیتے ہیں، دریافت کر لیتے ہیں کہ اللہ کیا میرے سے بھی زیادہ قریب کوئی ہے آپ سے جو اس امت میں ہے؟ تو اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں تو تم سے 70 پردوں کی آڑ میں بات کر رہا ہوں، میرے اور تمہارے درمیان 70 پردے حائل ہیں، 70 پردے بیچ میں ہیں، اتنی دوری سے میں تم سے بات کر رہا ہوں۔ لیکن ایک امت آخر میں ایسی آئے گی، امت محمدیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امت ایسی آئے گی جن کے اوپر ایک مہینے کے روزے فرض ہوں گے، اور وہ امت اس فرض روزوں کو رکھ کر افطار کے وقت وہ جو دعا مانگے گی، افطار کے وقت وہ اپنے بھوکی سوکھے ہونٹ لے کر، پیاسی زبان لے کر، سوکھا حلق لے کر میرے سامنے دعا کریں گے، تو میں اس امت روزے داروں کے اتنا زیادہ قریب ہوں گا کہ ایک پردے کی آڑ بھی میرے اور ان کے درمیان نہیں رہے گی۔ تو عزیزان گرامی، تو ہم اسی امت میں ہم بھی ہیں، اسی امت میں ہم کو بھی اللہ نے شامل کیا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ پھر اس امت کی خصوصیت بیان فرمائی۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر وہ ایمان لاتے ہیں، امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم کرتے ہیں، اور لوگوں کو برائیوں سے، منکرات سے روکتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بہت اہتمام کرنا چاہیے، ہے نا۔ جہاں بھی جس کو بھی دیکھے، اگر وہ برائی کرتا ہے، برائی پر تلا ہوا ہے، تو اس کو برائی سے روکنے کی کوشش کرے۔ معاشرے کے اندر، محلے کے اندر، دوست احباب کے اندر، رشتہ داروں کے اندر کئی برائیاں ہم دیکھتے ہیں، تو جتنی ہماری طاقت ہے ہاتھ سے روکنے کی ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے بول کر دور کرنے کی ہے تو زبان سے بول کر دور کرے۔ یا ادنا درجہ ایمان کے کمزور اور ادنا درجہ یہ ہے کہ برائی کو دیکھ کر ہمارے دل میں تکلیف ہو، ہمارا دل تلملا اٹھے، ہمارے دل میں کڑن پیدا ہو، کیا زمانہ ہے، کیسا لوگ ہیں کہ کیسی برائی میں مبتلا ہیں۔ اللہ ان کو برائی سے بچائے، ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے، ان کے سدھرنے کی اور ان کے بگاڑ کو دور کرنے کی اور ان کے راہ راست پر لانے کی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔
تو برائیوں سے روکنے کا بھی اہتمام ہو اور نیکیوں کی ترغیب بھی ہو، نیکیوں پر ابھارنا بھی چاہیے اور لوگوں کو نیکیوں کے کرنے پر تحفے تحائف بھی دینا چاہیے۔ چھوٹے بچپنے سے یہ عادت ڈالیں گے تو بچوں کے اندر بھی نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا، نیکی کا شوق پیدا ہوگا۔ ایسے ہی بڑے لوگوں کو بھی نیکی پر ابھارنا چاہیے، نیکی کے کرنے پر انہیں دعائیاں دینا چاہیے، انہیں خوش فہمیاں دینا چاہیے کہ بھائی تم نے فلاں کام کر لیا، بہت اچھا کام کیا، اللہ تم کو اور بھی نیک کام کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی کیا ہے ایسے نیک کاموں میں شامل کر لے۔ تو اس طرح نیکیوں کا حکم بھی کثرت سے ہونا چاہیے اس طرح، اور جو جائز اسباب سے گناہوں سے بچایا جا سکتا ہے ان گناہوں سے بچانا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ کفار اور منافقین سے جو دوستی کے معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، یہاں غیروں سے، کفاروں سے، یہودیوں سے، نصارہ سے ہمارا لین دین ہوتا ہے، معاملات ہوتا ہے، ملازمت کے درمیان دوستی ہوتی ہے، تو کس طرح کی دوستی ان سے رکھنا چاہیے، کس حد تک کی دوستی غیروں سے ہماری ہونی چاہیے۔ مسئلہ بیان فرمایا، منافقین اور کفار سے قلبی تعلق نہ رکھو، دوستی ہو سرسری ہو، معاملاتی ہو تو معاملاتی طور پر اور لین دین کے طور پر سرسری اور کیا اوپری دوستی ہو، اور قلبی دوستی، دلی دوستی، گہری دوستی ان سے نہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں۔ کافر ہی رہتا ہے، کفر کے اندر ہی وہ شمار ہوتا ہے، اور الکفار لا اعتبار، کافروں پر ہم اعتبار نہیں کر سکتے، بھروسہ نہیں کر سکتے، وہ کبھی بھی ہمارا نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ کبھی بھی ہمارے دین کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے ان سے ہماری دوستی کا تعلق دلی اور گہرا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے دلوں میں جو بغض اور حسد پوشیدہ ہوتا ہے وہ ان کی علانیہ باتوں سے زیادہ سخت ہیں۔ وہ چاہتے ہیں سامنے تو اوپری باتوں سے بڑا اچھا کر کے بن کے دکھائیں گے، لیکن دلوں میں جو نفرتیں ہوں گی مسلمانوں کے حق میں، مسلمانوں کے بارے میں، وہ بہت زیادہ سخت رکھتے ہیں۔ مسلمانوں کو دین اور دنیا کی پریشانی لاحق ہوتی ہے، ہاں البتہ رکھا رکھاؤ اور وقتی ضرورت کے طور پر ان سے تعلق ہے تو الگ چیز ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ غزوات کا تذکرہ اس پارے میں کیا گیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، پھر غزوات کا ذکر کیا، یعنی جو بڑے بڑے معرکے اسلام کے پیش آئے۔ سب سے پہلا معرکہ جنگ غزوہ بدر، اس کے بعد غزوہ احد، پھر غزوہ حمراء الاسد، لیکن یہاں تفصیل سے غزوہ احد کا ذکر ہے جو کہ 55 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس آیت میں غزوہ احد کا تفصیل سے ذکر کیا گیا جو 55 آیتوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی جنگ جس نے حق اور باطل کا فیصلہ کیا وہ جنگ بدر ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اللہ نے بہت ایمان والوں کی اور صحابہ کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر طور پر اللہ نے مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے، کیونکہ 313 صحابہ تھے اللہ کے نبی کے ساتھ، بہت مختصر جماعت، بہت چھوٹی جماعت، اور کفار کی مقابلے میں 2-3 گنا بڑی ہوئی آگے وہ اپوزیشن جماعت تھی، مقابلے میں جماعت تھی، اور ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، سواریاں بھی تھی، سب کچھ، نیزے تھے، حملے کرنے کے لیے سب کچھ تھا، لیکن ایمان والوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس، صحابہ کے پاس گھوڑے سواریاں بھی کم تھی، چلانے کے لیے ہتھیار بھی اور تیر بھی، نیزے بھی کم تھے۔ ایسے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، کامل توکل کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی کہ اللہ، یا اللہ، یہ چھوٹی سی جماعت ہے، یہ ایمان والے تیرا نام لینے والے ہیں، یہ اگر اس معرکے میں ختم ہو جائیں گے تو بالکل دنیا سے، زمین صفحہ ہستی سے ایمان کا خاتمہ ہو جائے گا، تیرا نام لینے والے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اپنی جماعت کی کمزوری اور ضعف اور خلیل کو بیان کرتے ہوئے اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ایسا انتظام فرمایا، ایسی حمیت اور نصرت فرمائی کہ کافر ہکا بکا رہ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو یہ پہلی جنگ تھی جنگ بدر، جس میں مشرکین مکہ کو بہت بری شکست ہوئی۔ انہوں نے اس کا انتقام لینے کے لیے خوب تیاری کی، دوبارہ انہوں نے انتقام اور بدلہ لینے کے لیے 3 ہجری میں مدینہ منورہ پر چڑھائی کی،
اولاً مسلمانوں کو فتح ہوئی اسی کو جنگ احد کہا جاتا ہے۔ پہل مسلمانوں نے فتح دیکھی، کامیابی دیکھی، لیکن پھر مسلمانوں کی اجتہادی غلطی نے جبل رمات پر جو 50 افراد کا دستہ تھا، افراد جماعت متعین تھی، وہ اپنی ذمہ داری چھوڑ کر مال غنیمت کو جمع کرنے میں مصروف ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے یہ شکست، یہ فتح اور یہ کامیابی ہار میں تبدیل ہوئی، جس سے 70 صحابہ شہید ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اس جنگ احد میں شہداء میں شامل تھے۔ ان غزوات کا ذکر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام جہاد ہی سے غالب آتا ہے، یعنی کوششوں سے ہی، جہاد ہی سے مطلب لڑنے ہی سے نہیں، جب لڑنے کا وقت آئے گا، جب معارکہ کرنے کا وقت آئے گا تو اس وقت معارکے کرنے کے لیے بھی ہم کو تیار ہونا چاہیے، لیکن مجاہدہ اور جد و جہد کوشش کرنے سے ہی انسانوں کو، اسلام کو کیا ہے، کامیابی ملتی ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذاکرین کا ذکر کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں تنہائی میں یا اجتماع میں، مجلسوں میں ذکر اللہ کا جو ہوتا ہے، ذکر کرنے والوں کا بیان ہے، دلائل قدرت کا ذکر کرتے ہیں۔ ذاکرین کی شان بیان کی گئی کہ وہ اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ ذکر کرنے والے اللہ کا ذکر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے آخر میں ایمان والوں کو حکم دیا تھا کہ تم صبر کرو، یعنی مصائب کی وجہ سے دل چھوٹا نہ کرنا، شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کرو، یعنی ڈٹ جاؤ۔ تو حالات، زندگی میں بہت سارے حالات آئیں گے، بیماریوں کے حالات آئیں گے، آفتوں کے، بلاؤں کے، مصیبتوں کے، زمینی طور پر یا آسمانی طور پر، یا اس ملک میں رہتے ہوئے ہمیں کئی طرح کی دشواریوں کا سامنا ہم کو کرنا پڑ رہا ہے نا۔ آگے چل کر ہمیں ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایمان پر خاتمہ کرنے کی اور فلاں طریقے کے نعرے لگوانے کی، ہم کو زبردستی ہم کو بولا جا رہا ہے۔ اس طرح کی یہ بھی ایک آزمائش ہے، یہ بھی ایک طرح کا امتحان ہے۔ اس لیے ایسے حالتوں میں ہمیں بہادری سے، شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اپنے ایمان پر استقامت ڈٹ جانا چاہیے، سرحدوں پر پہرے دینے میں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کی حفاظت کے لیے پہرہ دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک کا جو حصہ تھا سورہ آل عمران کا، جو سورہ پارے 3 میں جو سورت شروع ہوئی تھی، یہاں تک اس کا تذکرہ اختتام ہوا۔ آگے چوتھے پارے میں سورہ نساء بھی شروع ہوتی ہے۔ سورۃ النساء اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے احکامات کے سلسلے میں انہی کے نام سے، عورتوں ہی کے نام سے اس سورت کو موسوم کیا ہے۔ نساء عورتوں کو کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے متعلق، خواتین کے متعلق احکام بیان فرمائے ہیں، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھ دیا گیا۔ اسلام کی نظر میں عورت کی عظمت، اسلام نے عورت کو جو مقام دیا، جو عظمت عورت کی بیان کی، اس سے پہلے نہ اس کے بعد کسی مذہب نے عورت کو وہ مقام دیا، وہ مرتبہ دیا۔ اسلام نے آ کر عورت کو عزت بخشی، اسلام نے آ کر عورت کو بہت بڑا مقام اور رتبہ دیا، ورنہ تو عورت کے تذکرہ ہی سنتے ہی، لڑکی کا اور بیٹی کا تذکرہ سنتے ہی زمانے جاہلیت میں کفار اس کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کیوں؟ عورت کی پیدائش کو، لڑکی کی پیدائش کو بہت زیادہ منحوس سمجھتے تھے، بہت زیادہ بے عزتی سمجھتے تھے، اپنی عزت کو اس میں لٹ جاری سمجھتے تھے۔ لیکن اسلام نے آ کر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی پیدائش پر، لڑکیوں کی ولادت پر اللہ کے نبی نے خوشیاں سنائیں۔ جس کی 1 لڑکی ہو یا 2 لڑکی ہو یا 3 لڑکیاں ہوں یا 4 لڑکیاں ہوں، اور وہ ان کی اچھی طرح پرورش کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، ان کی اچھی طرح تعلیم اور تربیت کرتا ہے اور اچھے گھرانے میں اس کا رشتہ طے کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور میں اس طرح جنت میں داخل ہوں گے۔ تو کتنا بڑا مقام ہے بچوں کی پرورش کرنے پر، لڑکیوں کی ولادت پر، لڑکیوں کی پیدائش پر، اور اللہ نے لڑکی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ لڑکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گھر میں رحمتوں کا نزول اور رحمتوں کے اترنے کا اللہ تعالیٰ فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو حیران کن بات یہ ہے، تو یہاں تو اللہ نے دیکھیے سورت کے اندر سورہ نساء عورتوں کے نام سے ہی ایک سورت موسوم کر دی،
عورتوں کے نام سے ہی صورت کو جاری کر دیا۔ عورت اگر مذموم ہوتی، عورت اگر منحوس ہوتی، عورت اگر بے برکت والی ہوتی تو کیوں اللہ نے عورتوں کے نام سے صورت کو اتارا؟ عورت کا بھی ایک مقام ہے، وہ بھی انسان ہے، اللہ نے اس کو بھی درجہ دیا، اس کو بھی اللہ نے بہت سارے مقامات سے رتبے سے بڑھایا۔ حیران کن بات ہے، پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرجال مردوں کے نام سے کوئی سورت نازل نہیں فرمائی، حالانکہ مرد کو دنیا مرد کو بڑے مقام سے دیکھتی ہے، بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے، لڑکے کی پیدائش پر، بیٹے کی ولادت پر بڑے خوش ہوتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، لیکن اللہ نے مردوں کے نام سے کوئی صورت نازل نہیں فرمائی، البتہ عورتوں کے نام سے صورتیں نازل فرمائی۔ خواتین کو کس قدر عظمت دی، اس پروپیگنڈے سے متاثر ہوتا ہے کہ اسلام عورت کو عظمت نہیں دیتا، حقوق کا خیال نہیں رکھتا، یہ ناانصافی ہے۔ بولنے والے، پروپیگنڈا کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا، کوئی بڑی دی، اس کے حقوق کا کوئی خیال نہیں کیا، ایسا یہ سب پروپیگنڈا ہے، یہ سب من گھڑت باتیں ہیں لوگوں کی۔ اسلام نے عورت کو جو عزت دی، عورت کو جو حقوق دیے، وہ کسی مذہب نے نہیں دیے۔ اسلام نے سب سے زیادہ عورتوں کے حقوق بیان کیے اور عزت بھی دی، مگر کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ اس صورت میں کئی احکامات بیان کیے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ یتیموں کے مال کے سلسلے میں حکم فرمایا، یتیموں کا مال ان کے حوالے کر دینا چاہیے۔ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، نہ ہی اسے کھائیں اور نہ ہی اس کے عمدہ مال کو ردی مال سے بدلنے کی کوشش کرے، کیونکہ ایسا کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اس کا اچھا مال لے کر اس کے اچھے مال میں خراب مال، کھوٹا مال ملانا نہیں چاہیے۔ اس کے اچھے مال کو اچھے مال کی طرح رکھ کر جب یتیم بڑے ہو جائیں گے، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں گے، ہوش مند ہو جائیں گے، تو یتیموں کا مال یتیموں کے حوالے کر دینا چاہیے۔ جب تک تمہارے پاس ہیں، اگر اس مال کو رکھ کر اس میں منافع کا کوئی کاروبار کر سکتے ہیں تو منافع کے کاروبار میں لگا کر اس مال کو بڑھوتری بھی دے سکتے ہیں اور ان کا حق ان کو پورا پہنچا سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکاح کے سلسلے میں احکامات بیان فرمائے ہیں۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اللہ تعالیٰ نے تعداد ازواج کا مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ ایک سے زائد 4 تک نکاح کرنے کی اجازت ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی ایک ہی پر اکتفا کرتے ہوئے اسی کی ذمہ داری پورا کرتا ہے، حقوق ادا کرتا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت کا اس کو ذریعہ بناتا ہے، برائی سے اور معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، تو ایک ہی پر وہ اکتفا کر سکتا ہے۔ اگر طاقت اللہ نے دی، قوت اللہ نے دی، ایک کے ساتھ ساتھ دوسری کا بھی انتظام کر سکتا ہے، تیسری کا بھی انتظام کر سکتا ہے، 2-3 کو اور 4 کو پالنے کی اس کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، اور سب کے درمیان برابری کا، انصاف کا، عدل کا معاملہ کر سکتا ہے، تو اس کو لیے اجازت ہے کہ وہ 2 بھی نکاح کر سکتا ہے، 3 بھی نکاح کر سکتا ہے، 4 بیویوں سے بھی شادی کر سکتا ہے، جائز طریقے پر، حلال طریقے پر، معروف طریقے پر۔ اگر کسی شخص کے پاس طاقت ہو، ہمت ہو، اسباب ہو ان کو پالنے کی، ان کی پرورش کرنے کی، ان کو تمام چیزوں کا سامان مہیا کرنے کی، عدل کرتا ہو، تو ذہن نشین فرما لیں، ایک سے زائد شادیاں کرنے والا افضل ہے، اس کی بھی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی۔ لیکن اگر حقوق ادا نہیں کر سکتا تو اس پر مواخذہ بھی سخت ہے۔ کر لینے کے بعد 1 سے 2 شادیاں کر لیتے ہیں آج کل، لیکن کر لینے کے بعد کوئی پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی ہی کو دیکھنے لگ جاتا ہے، پہلی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، یعنی تو کر لینے کے بعد دوسری کا صحیح انتظام نہیں کرتا، پہلی کی محبت میں پہلی ہی کو زیادہ چاہتا ہے۔ ایسا حقوق ادا کرنے میں اگر کوتاہی ہوئی تو اللہ کی طرف سے پکڑ بھی سخت ہوگی۔ اگر 1 سے زائد شادیوں پر طاقت و قوت نہ ہو، اسباب نہ ہو، حقوق ادا کرنے کی کوشش سخت نہ ہو، تو پھر ایک ہی نکاح پر اکتفا کرنا بہتر ہے۔ آگے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے میراث کا بھی بیان فرمایا ہے۔ وراثت بھی ایک اسلام کا حصہ ہے۔ جائیداد جو ہماری تقسیم ہوتی ہے، سرمایہ دار اللہ نے جو کچھ مال سے نوازا تھا، اس میں منافع کماتے کماتے بہت سارے جائیداد، پلاٹیں، گھر وغیرہ، بینک بیلنس ہمارے پاس بچا ہوا ہے، اس کی تقسیم کا حصہ بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ پھر اللہ نے میراث کا بیان فرمایا، وراثت کے تفصیلی اصول بیان فرمائے کہ کس کو کتنا حصہ دینا ہے۔ جہاں مردوں کے لیے میراث کے حصص کو بیان کیا،
وہیں پر اللہ نے عورتوں کے اور بچوں کو وراثت کا حقدار قرار دیتے ہوئے ان کے لیے بھی میراث کے اندر ہے ان کو بھی حصہ دار بیان کیا ہے، حصہ دار بنا کر بیان فرمایا، اور یہ بتایا کہ عورتوں کے حصہ دینا ان پر کسی کا احسان نہیں ہے بلکہ وہ ان کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فریضہ ہے۔ لیکن آج کل لڑکیوں کے حق دینے میں کوتاہی کی جا رہی ہے، غفلت برتی جا رہی ہے۔ لڑکوں کو تو دیتے ہیں لیکن لڑکیوں کو شادی کر دیے، سب کچھ کر دیے، اب تیرا حصہ ختم ہو گیا وہاں تک کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ جہالت کی بات ہے، یہ لا علمی کی بات ہے۔ اس لیے جہاں پر ہم مردوں کو اور حصہ دار بناتے ہیں جائیداد کے اندر، وہیں پر بھی عورتوں کا جو حصہ اللہ نے متعین کیا ہے، مرد کو جو ایک حصہ ملتا ہے تو اس کا آدھا عورت کو ملنا چاہیے۔ اور کیوں آدھا ملنا چاہیے اس کی بھی ساری تفصیل اور احکامات اللہ نے بیان فرمائی ہیں، کیونکہ عورت پر زیادہ ذمہ داری نہیں ہوتی، مرد کو پورا حصہ رکھا گیا، اور مرد کو جو حصہ ملتا ہے اس کا نصف حصہ، آدھا حصہ عورت کو دینا چاہیے، لڑکی کو دینا چاہیے، کیونکہ مرد کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، مرد باہر جا کر کام کرنا پڑتا ہے، مرد کے اوپر بیوی بچوں کی ذمہ داری ہوتی ہے، ماں باپ ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، گھر چلانے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے ایک حصہ متعین کیا اور عورت کو چند کاموں کے اندر وہ حصہ دار نہیں بنتی، اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، گھر کا خرچ چلانا اور گھر کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے، بس وہ اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، ساز و سامان کی، اس کے مال کی، اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے، اور گھر میں کھانا اگر پکا کر دیتی ہے تو بخوشی وہ دے سکتی ہے، ورنہ اگر کبھی نہیں پکاتی، کبھی پکانے سے وہ عاجز آ جاتی ہے تو مرد ہی کے اوپر ذمہ داری ہے کہ باہر سے اچھا کھانا لا کر اس کے لیے بیوی بچوں کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے ایک حصہ مرد کے لیے اللہ نے رکھا ہے اور اس کا آدھا حصہ جائیداد میں عورت کے لیے اللہ نے متعین کیا ہے۔ اور اسی طرح تو دیکھیے اسلام نے جائیداد کے اندر بھی عورتوں کے حصے کو متعین کیا، بچوں کے حصوں کو بھی اور ان کے حقوق کو بھی اللہ نے متعین کیا۔ جو جیسا اولاد ہوگی، جیسا خاندان ہوگا، باپ ہیں، اس کے بیوی ہے، بچے ہیں، ماں باپ ہیں، کون ہیں، اس اعتبار سے ہم جا کر کوئی ہمارے جائیداد تقسیم کرنا ہے، ہمارے گھروں کا، ہمارے رشتہ داروں کا جائیداد کے تقسیم کرنے کا مسئلہ ہے، ہمیں اس سلسلے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے، تو محکمہ شرعیہ شہر میں کئی قاضیاں موجود ہیں، کئی دارالقضاء موجود ہیں، ان کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بیان کرے، اپنی ساری تفصیلات بیان کرے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس پورا مسئلے کا حل ہم کو مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بھی قرآن میں بیان فرمائے ہیں، تو اس خلاصے کے طور پر یہاں پوری باتیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ آگے آخر میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، اللہ نے جو رشتے حرام قرار دیے ہیں مرد کے لیے، جو رشتے حرام ہیں، جو محرم بننے کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتے ہیں، ان رشتوں کو بھی اللہ نے بیان فرمایا ہے جن سے وہ زندگی بھر نکاح نہیں کر سکتا، زندگی بھر ان سے وہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ تو وہ عورتیں یہ ہیں۔ محرمات کو بھی بیان فرمایا جن سے کس سے نکاح کرنا جائز ہے اور کس سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، فرما لیں، نکاح حرام ہونے کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں۔ وہ رشتے جو نسبی ہوں، خونی رشتے ہیں، خونی رشتے سے وجہ سے کیا ہے رشتہ حرام ہو جاتا ہے، اور اسی طرح رضاعت والا رشتہ، دودھ پینے کا زمانے کے اندر کوئی دوسرے ماں باپ کا بچہ بھی اپنی ماں سے دودھ پیتا ہے، ہم بھی اس ماں سے دودھ پیتے ہیں، تو دودھ پینے کی وجہ سے رضاعت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ مساہرت یعنی سسرالی رشتہ، شادی کے بعد، لڑکی سے شادی کرنے کے بعد بیوی ہے تو بیوی کی ماں سے اور بیوی کی بہن سے، سالی وغیرہ سے نکاح نہیں کر سکتا جب تک بیوی موجود ہے، اور ساس سے بھی نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ جیسے اپنی ماں ہوتی ہے ویسے بیوی کی ماں بھی، ساس بھی کیا ہے اس کی ماں کے مقام میں داخل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح مسارحت کے اندر، سسرالی رشتہ داروں کے اندر بھی جو رشتے محرم بن جاتے ہیں ان سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ کسی عورت سے نکاح اور رخصتی ہو گئی تو اس کی والدہ یعنی اپنی ساس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اور بھی بہت ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ تو اس طرح رمضان المبارک کے اندر ہمیں یہ موقع مل رہا ہے کہ ہر دن ایک پارے کا
مختصر خلاصہ آپ حضرات کے سامنے بیان ہوگا، آپ حضرات کے سامنے باتیں آئیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اس کو ہم اہتمام سے سننے کی اگر کوشش کریں گے، اہتمام سے اس کو سنیں اور ان مسائل کو یاد رکھیں، اور ان مسائل کی تفصیلی باتیں اگر جاننا ہے تو ہمارے شہر کے محکمے دارالخزا کو پہنچیں گے تو انشاءاللہ تعالی تمام تر تفصیلی مسائل ہمارے سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہم سب کو بھی قرآنی احکامات، جہاں ہم قرآن سننے کا تراویح کے اندر، نمازوں کے اندر قرآن سننے کا ہم شوق رکھتے ہیں، جذبہ رکھتے ہیں، ایسے ہی اس کے معانی اور مفاہیم کے سننے کا بھی ہمارے اندر شوق اور جذبہ آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کا صحیح فہم اور اس کی صحیح سمجھ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے، اور اس کی حکمتوں کو اور مصلحتوں کو سمجھتے ہوئے اس کے مسائل کو سلجھانے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کے تمام مسائل کو استوار اور برابر کرنے اور صحیح فیصلہ لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد لک شکر یا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم آت نفوسنا وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔